دنیا کی سب سے بڑی ہستی نے کہا تھا کہ عشاء کی نماز ہو، میں نے سورہ فاتحہ ختم کر لی ہو اور میری ماں مجھے بلائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنو، تو میں اپنی نماز توڑ کے ان کی جا کے بات سنوں۔ یقین اور عبادت کے بعد اپنے والدین کا ادب، ان کا احترام، ان کے حقوق کو پورا کرنا، یہ مسلمانوں کی، سب انسانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ That the bill to provide for the maintenance and welfare of old parents and senior citizen bill 2019 be passed. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یہ جو آپ نے ابھی ایک سینیٹر صاحب کو، رانا مقبول صاحب کو کھڑے ہو کے یہ حدیث سناتے ہوئے سنا، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ سے محبت کی تھی، آپ کو یہ بات ہدیتاً عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ کی عمر اس وقت ہارڈلی 5 سال تھی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور وہ محبت جو ہے وہ آپ 50 سال بعد بھی نہیں بھولے۔ اور آپ نے جب فرمایا یہ، اس میں ہماری نالائکی بہت سی ہیں، یہ حدیث جو ہے یہ شرع کے بہت سے پہلوؤں کو سامنے لے کر آتی ہے۔ ہم نے اس میں شامل کی اپنی طرف سے باتیں کہ نماز فرض ہوگی، کہ یہ نوافل ہوں گے، حدیث کے اندر ایسے کوئی لفظ نہیں ہے۔ میرے رسول نے ایک محبت کا ضابطہ قائم نہیں کیا، ایک رشتے کا ضابطہ قائم کیا، ایک بزرگ کا ضابطہ قائم کیا، اور اس معاشرے میں ان لوگوں کی توقیر کو واضح کیا جن کی توقیر کو اللہ نے قرآن میں کم از کم، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 3 دفعہ جو ذکر کیا ماں اور باپ کا، وہ اپنے بعد کیا کہ میرا حکم ماننا ہے اور اپنے ماں باپ کا حکم ماننا ہے، اور بریکٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا اللہ نے اپنے لیے یا ماں باپ کے لیے کہ ان کا صحیح ہونا غلط ہونا جو ہے یہ کیسا ہوگا، کوئی ڈبیٹ نہیں ہے، ان کی ماننی ہے، یہ توقیر ہے۔ اور یہ جو ابھی ایکٹ پیش کیا ہے جس کو کہتے ہیں اولڈ پیرنٹس اینڈ سینئر سٹیزنز ایکٹ، یہ ان بزرگوں کے لیے ہے جن کا تحفظ جو ہے وہ میرا اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے اور آپ کے، میں ایمان کے اندر ایک اور لفظ شامل کر رہا ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کمال بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس کو ایکٹ بنانا پڑا۔ کہیں ایسا وقت نہ یہ قوم دیکھ لے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، کہ نماز بھی ایکٹ بنانا پڑے، ہمیں روزے بھی ایکٹ بنانا پڑے۔ جو چیزیں معاشرے میں اخلاقی طور پہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں، پھر ان کو قانون سازی کا تحفظ ہی چاہیے۔ میرے ساتھ آج انتہائی محترم سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب ہوں گے، میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی حسین اکبر صاحب ہوں گے، ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، زکریا ذاکر صاحب ہوں گے، زبیر بھائی ہوں گے، مفتی زبیر، اور اطہر محمود ہوں گے جو کہ وائس چانسلر ہیں۔ ان سے اطہر محبوب، ڈاکٹر اطہر محبوب، پروفیسر اطہر محبوب ہوں گے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے رانا مقبول صاحب بہت شکریہ، آپ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ بات جو ہے یہ ایک باپ کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے آپ کے ذہن میں کیوں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ سینئر سٹیزن ایکٹ جو ہے یہ ہونا چاہیے؟ کیوں یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا، کیوں؟ السلام علیکم جناب والا، بڑی سعادت ہے وعلیکم آپ السلام۔ کے ساتھ ہم کلام ہونا، اور اتنے خوبصورت اور مقدس موضوع پہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ توحید آپ پہ فرض ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کی عزت، ان کا احترام، اور جب بوڑھے ہو جائیں، دونوں ہوں یا ایک ہوں، ان کو اف تک نہ کہو، ان کی عزت کرو۔ کوئی لفظ جو ہے ایسا نہ آپ کے منہ سے نکلے جس میں کوئی ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہو۔ یہ تو اس کی بنیادی وجہ تھی، کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ معاشرے میں والدین کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو دنیا کی سب سے بڑی ہستی نے بند کیا تھا کرنے کا، جو اللہ کی ذات نے پابند کیا تھا کرنے کا۔ تو یہ تو اس کرنے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح ہم باقی چیزوں بار بار کرتے ہیں، یہ جو ہمارا اتنا بڑا محترم اور مقدس طبقہ جو ہے، والدین اور بزرگ لوگ، ان کا وہ احترام اور وہ اکرام نہیں ہوتا۔ ایک بات میں چھوٹی سی آپ کو عرض کر دوں کہ اگر ایک بیوی روٹھ جائے اور وہ کہتی ہے کہ میرے اخراجات پورے کرو، تو اس میں لا بھی آتا ہے
कोर्ट भी आती है, सजा भी आती है, जुर्माना भी आता है। लेकिन अगर बूढ़े वालिदैन जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी फलाह के लिए सर्फ कर दी, अगर वो किसी तकलीफ में हो तो उसके लिए हम उनको पाबंद नहीं करते जो जिम्मेवार लोग हैं, जो उनकी औलादे जिम्मेवार है। तो मुआशरे का ये क्या नुक्ता फर्ज निकाला बनता है, क्या नुक्ता हुकूमत का निकाला ये है, फर्ज बनता है हाँ। कि उनको इस बात का पाबंद किया जाए। ये एक डिवाइन डिक्टम है। और जो हम देख रहे हैं ना, जिस डिस्प्ले ऑफ डिवाइन डिस्प्ले है हमारी सोसाइटीज में, जो बहुत बड़े बड़े आपको देखते हैं कि जी बड़े हम एडवांस लोग हैं, उनका हाल भी आपने देख लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा, उनके प्रिंसिपल्स के अलावा, उनके फरमूदात के अमल के अलावा इंसान फलाह का रास्ता नहीं पा सकते, ना यहाँ पा सकेंगे या ना वहां पा सकेंगे। इसलिए ताबक है, कुरान का ये हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि इन लोगों के लिए ये रखा गया है कि अगर किसी ने अपने वालिद को मोहब्बत से देखा तो जन्नत वाजिब हो गई, और किसी माँ के पांव तले जन्नत रख दी गई। ये इसलिए है कि ये बड़ी मुकद्दस हस्तियां हैं। जो कौमें, जो मुआशरे, जो कम्युनिटी राना साहब मेरे इस साथ पर रहिएगा, मेरे साथ मुकद्दस ज़िक्रिया ज़ाकिर भाई है। मैं डॉक्टर साहब, आप ज़िक्रिया ज़ाकिर भाई, आपसे ये बात जो है ये आगे लेकर जाऊंगा। राना साहब का वैसे भी एक बड़ा माजी है, और ख़ास तौर पे मुझे तो लाहौर में याद है कि इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सोचने समझने वाले लोगों में से हैं। इन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर बीवी नाराज़ हो जाए तो उस पर तो कानून साजी है कि, लेकिन अगर माँ बाप नाराज़ हो जाए तो उस पर कोई कानून साजी नहीं है। ये माशरा आपको बायस नहीं नज़र आता फिर कानून साजी में भी? जी बिल्कुल। कानून साजी में तो आपको पता ही है ना, ये कानून साजी तो बुनियादी चीज है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये फोकस करने वाली बात, ये एक अवेयरनेस की कैंपेन है जो अब चलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज, और जो सबसे ज्यादा हमारा दीनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, रूहानी लिहाज से सबसे ज्यादा प्रिविलेज कैटेगरी है, उसके हकूक की हिफाजत जो है वो लोग अपने जिम्मे लेंगे, औलादें अपने जिम्मे लेंगी, तो फिर मुआशरे में एक तवाज़ुन कायम होगा। वरना सारे के सारे लोग राना परेशान साहब आप रहेंगे। साथ सबसे रहिएगा। डॉक्टर ज़िक्रिया आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपने बात सुनी राना मकबूल साहब की, ये जो बिल लेकर आए हैं ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सेहतमंदाना बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये बायस एक नज़र नहीं आ रहा माशरे में कि कानून साजी के अंदर भी हम बायस हैं कि हमने माँ बाप की उतनी फिक्र नहीं की बाकी रिश्तों के कंपैरिजन में। क्या फरमाइएगा? देखें, थैंक यू वेरी मच। बात ये है, अभी जो बात हो रही थी कि देखें, वालिदैन की इज्जत, उनका एहतराम, उनका मुकाम, इस पे तो कोई कलाम ही नहीं है ना। एज ए मुस्लिम और एज ए ह्यूमन बीइंग ये तयशुदा बात है, इस पे मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है। असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सीनियर सिटीजन्स की। अब जब हम ये बात करते हैं ना कि इस्लामी असूलों के मुताबिक औलाद का फर्ज है, तो हम अस्यूम ये कर रहे होते हैं कि हर शख्स साहिब औलाद है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि हर शख्स की औलाद कैपेबल है बूढ़े वालिदैन की खिदमत। ऐसे हमेशा नहीं होता। बहुत से बूढ़े लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, बहुत से ऐसे बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, जिनकी औलाद उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत नहीं रखती इकोनॉमिकली, या इंतहाई जरूरी है। और एक मैं यहाँ बात अर्ज कर दूं कि आइडियल्स अपनी जगह है, वॉइस टॉक अपनी जगह है, लेकिन स्टेट को कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर, ये जो सीनियर सिटीजन है इनका कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मैं मिसाल देता हूँ, हर शख्स को पता है कि रिश्वत लेना और देना जुर्म है, हराम है, सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ तकरीर से मसला हल नहीं हुआ। इस चीज को, बुराई को खत्म करने के लिए एक लीगल मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर ये बिल आता है, मेरा ख्याल है खुशाइंद है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सोसाइटी में वालिदैन की खिदमत नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जो वालिदैन अनअटेंडेड रह जाते हैं, किसी वजह से रह जाते हैं, तो उनके लिए स्टेट की तरफ से एक मैकेनिज्म हो, कुछ रिसोर्सेज एलोकेट किए हों। जैसे बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में हर शख्स कुछ ना कुछ अपनी सारी जिंदगी
اپنی اولڈ ایج کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا رہتا ہے. تو اولڈ ایج میں ایک ڈاکٹر سوشل صاحب میرے ساتھ رہیے گا, میں حسین صاحب آپ سے بات کروں گا. حسین اکبر صاحب یہ دیکھیے, یہ میرا جو دل ہے نا وہ تو اس ایکٹ کے ساتھ ہے. یہ قانون بن بھی گیا, یہ پاس ہو بھی گیا. یہ رانا صاحب کی ایک بڑی, اللہ تعالیٰ ہمیشہ قیامت تک ان کو اس کا اجر دیتا رہے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک سنت رسول, ایک حکم خدا جو ہے وہ کامیاب نہ ہوتا نظر آ رہا ہو, وہ ڈاکٹر صاحب نے, زکریا صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو وہ باقی ماں باپ بھی میرے ماں باپ ہیں, جیسے ساس سسر میرے ماں باپ ہیں, میرے اساتذہ میرے ماں باپ ہیں. ہم کامیابی کی طرف اس معاشرے میں دیکھیں کہ یہ بل ایکٹ پاس ہو گیا ہے, یا دینی طبقے کی ایک ناکامی سمجھیں اور معاشرے کی ایک ناکامی سمجھیں کہ ہمیں قانون سازی کرنی پڑی ہے اخلاقیات پہ اور ذمہ داری پہ؟ بسم اللہ الرحمن. یہ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے محترم بھائی رانا مقبول احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انتہائی اہم اور حساس موضوع کو نہ صرف اپنا عنوان قرار دیا بلکہ اس کی کاوش کی, اور آج الحمدللہ سینٹ سے وہ اپنا ایکٹ پاس کروا چکے ہیں اور اگلے مراحل میں وہ داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا میں بھی آخرت میں ان کو جزائے خیر عطا کرے گا. جہاں تک تعلق ہے خداوند متعال کے احکام کے حوالے سے کہ روحانیت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے یا ہم ناکام ہو چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں حقیقت میں اسلام جو ہے اس کو اگر بالاختصار بیان کیا جائے تو 3 حصے ہیں. ایک کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے, دوسرا حصہ اس کا عبادات کا ہے, اور تیسرا حصہ اس کا معاملات کا ہے. اور اگر ان تینوں کو اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیا جائے تو یہ سب عبادت شمار ہوتا ہے. پاکستان بنا اسی لیے تاکہ ہم قرآن کریم اور سنت کے احکام کو اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹیز میں اپنے اوپر عملی طور پر نافذ کریں. ہم نے سمجھ لیا کہ صرف نمازیں پڑھ لینا اسلام ہے اور حق ادا ہو گیا پاکستان بنانے کا, روزے رکھنے کا نام اسلام ہے, حج و زکوٰۃ ادا کرنے کا نام اسلام ہے. اصل حقوق کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے صرف اسلام کو صرف نماز روزے تک محدود کر دیا, جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے واقعا اگر ایک طرف یہ قابل تحسین عمل ہے رانا صاحب کے لیے, دوسری طرف باعث ندامت ہے پورے اسلامی معاشرے کے ذمہ داران کے لیے کہ جنہوں نے اسلام کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا اور قرآن کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا کہ جس کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خداوند متعال کے حضور شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم نے عملی طور پر قرآن کو ترک ہم نے عملی طور پہ قرآن کو چھوڑ دیا. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر اطہر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ ہیں. آپ نے یہ باتیں سب سنی ہیں ڈاکٹر صاحب, میرے دل میں یہ بات, ایک تو یہ کڑنے والی بات ہے نا جو کہ آ رہی ہے کہ جس معاشرے کے اندر سنت ہو, توحید کا تصور ہو, ایمان کا تصور ہو, عشق رسول کے اوپر ہم مرنے کو تیار ہوں, وہاں سنت رسول جو کہ اپنی ماں سے محبت ہے اس کو کرنے کے لیے شاید ہم بہت سے عذر تلاش کر لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ پینشن لینے کے لیے ایک بزرگ کو کس طرح دھکے کھانے پڑتے ہیں. آج بھی بینکوں کے اندر لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں. جہاں توقیر انسانیت ہی نہ ہو بغیر عمر وجہ رشتے کے, وہاں پہ ایکٹس بنانا بہت اعلیٰ بات ہے, امپلیمنٹ کرنا کہاں تک کامیاب ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل بلال بھائی, میں آپ کے نقطہ نظر سے اس معاملے میں 100% متفق ہوں. قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور آئین پاکستان کے تحت ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے جو بھی قوانین ہیں تمام پسے ہوئے طبقات کے لیے, تمام محروم طبقات کے لیے وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو والدین والا ایشو ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو معاشرے کا ضمیر ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے, اور یہ جو افراد ہیں ان کی تربیت سے ہو سکتا ہے اور ذہنیت سازی سے ہو سکتا ہے, تو قانون اس میں مددگار تو ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے ایک فرد کی حیثیت سے یہ معاشرے کا ضمیر مرا کیوں؟ بالکل, جو یہ مادہ پرستی ہے اور جو یہ ایک دوڑ ہے, جو اسلامی نظریہ ہے وہ آپ کی دنیا کی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آخرت کا جو تصور دیتا ہے, جیسے جیسے وہ تصور کمزور ہوتا جاتا ہے اور آپ اس دنیا کی زندگی کو واحد زندگی سمجھنے لگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملنا ہے ادھر ہی مل جانا ہے,
تو اس میں پھر آپ تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اپنے خود احتسابی کے عمل کو اور جو احتساب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کرنا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کو کوئی لگام نہیں رہتی. اور اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, یہ میں ذاتی بات کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے, اگر غلط ہے تو مجھے ٹھیک کر دیجیے گا. آپ نے اپنے بہت سے ایسے اساتذہ کی جن کی 15 20 سال سے پروموشنز رکی ہوئی تھی, مسائل تھے, آپ نے ان کو ریزالو کروایا, انہوں نے نہیں کیا, کروایا. آپ نے کیوں کروایا؟ آپ اپنی نوکری کریں اور جائیں. بالکل بالکل, یہ جیسے میں نے یہ کہا کہ اسلام جو ہے اس کی جو تعلیم کا ایک جو مین جز ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اجتماعی ہے. جب تک سب کا فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قاعدہ دینے والا, اگر لیڈرشپ جو ہے وہ ایماندار ہو اور احساس دل رکھتی ہو تو تبدیلی واضح نظر آتی ہے. بالکل بالکل, یہ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا یہ سنت اللہ ہے اور اللہ کا نظام ہے کہ اگر واقعی لیڈرشپ سنسیئر ہو تو ان کے اثرات معاشرے میں نظر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک تو وہ اساتذہ کی جو ذاتی زندگی کا مسائل ہے وہ حل ہوئے, لیکن دوسری طرف وہ جو بزرگ ہو گئے ان کی زندگی کے مسائل ہوئے. لیکن تیسری میرے خیال میں جو بات مثال کے طور پہ پرموٹ میرا ذمہ ہے کہ میں آپ کے بہاف پہ پرموٹ کروں, وہ یہ کہ استاد کی عزت نہیں کرے گا تو معاشرہ استاد کی عزت کیسے کرے گا؟ بالکل, آپ نے 100% صحیح بات کی ہے کہ جب ایک یونیورسٹی جیسے ادارے میں اساتذہ کو اگر عزت نہیں دی جائے گی تو پھر معاشرے سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے اساتذہ کو عزت دیں گے تو پھر یہ ہمارے قول و فعل کا تضاد ہی ہوگا ایک طرح سے. بالکل, بڑی صحیح کی. رانا صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. رانا صاحب یہ بل جو آپ نے بنایا اس میں آپ نے کہا کہ جو ماں باپ ہیں وہ قانونی ایک تحفظ ان کو ملے گا, جو نہیں کر سکے گا پھر وہ کیا ہوگا. ایک بیٹا جیسے کہ ڈاکٹر زکریا نے کہا وہ کر ہی نہیں سکتا, ایک بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کا اکنامکلی کر ہی نہیں سکتی, تو پھر وہ بزرگ کس کی ذمہ داری بنے گا؟ دو باتیں کی ہیں ڈاکٹر زکریا صاحب. جی رانا صاحب, اس کے لیے اس پورے لا کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں ڈاکٹر زکریا صاحب کو کاپی بھی بھجوا دوں گا. جہاں یہ نہیں ہیلپ کر سکتے, یہ انہوں نے سینئر سٹیزن کی بات کی ہے. 3 چیپٹر جو ہیں اس لا میں سینئر سٹیزنز کے بارے میں ہے. جو بزرگ والدین جن کو ان کے بچے پوری طرح نہیں دیکھ بھال کر سکتے وہ سینئر سٹیزنز کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور ان کے لیے فنڈنگ ہوگی, والنٹری فنڈنگ ہوگی, اور باقاعدہ ایک کمیشن ہوگا, ان کی ویلفیئر کو دیکھے گا, سپروائز کرے گا اور آرگنائز کرے گا. اس کے علاوہ اویئرنیس کیمپینز ہوں گی, سیمینار وہ کروائے گا کمیشن, اور لوگوں کو ایک طرح سے بریفنگ ہوگی کہ کیا کرنا ہے سینئر سٹیزن کے. سینئر سٹیزن کے لیے ہسپتال میں پریفریکٹری ٹریٹمنٹ ہوگا, اور کہیں وہ میوزیم میں جاتے ہیں بغیر ٹکٹ جائیں گے, 8 ٹکٹ میں ان کے لیے جو کنسیشن ہوگا, یہ سارے کا سارا ایک پورا پیکج اس میں دیا گیا ہے جو سینٹ نے پاس کیا ہے. اس بل کو پڑھنے کی ضرورت ہے, پڑھنے کے بعد ہم کامنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات کی گئی کہ یہ قانون جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے اسلام آباد کی حد تک ابھی ہے, میری دعا ہے کہ یہ سارے پاکستان میں جلد از جلد نافذ ہو. یہ فرمائیے کہ ایک بچہ جو ہے, ایک بیٹا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو رکھ سکے اور وسائل بھی اس کے پاس بہت ہیں, اس کے باوجود اگر وہ یہ نہیں کرتا اور اس کے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں یا سڑکوں پہ ہی, فٹ پاتھوں پہ ہی جانا پڑتا ہے اور اس کی بے انتہا مظالم ہیں, تو اس بچے کے ساتھ کیا پھر قانون اس کو کیا کرے گا, کیسے اس کو تعلیم دے گا؟ میں اس میں عرض کرتا ہوں جی, پہلے تو اس کی پرسویشن ہوگی, انڈاکٹرینیشن ہوگی, سمجھایا جائے گا. اس میں ایک پروویژن کانسیلیشن آفیسر کی ہے, کانسیلیشن آفیسرز مقرر ہوں گے. جہاں سے کمپلینٹ آتی ہے, سو موٹو آتی ہے, کوئی پبلک کا آدمی کرتا ہے, پیرنٹس خود کرتے ہیں, NGO کرتی ہے, اس کی کوگنیٹنس لیں گے. سب سے پہلے کانسیلیشن آفیسر کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ ماں باپ کو سامنے بٹھا کے اس بچے کو سمجھائیں اور اس کو پرسویٹ کریں کہ یہ بڑا مقدس لوگ ہیں, ان کا احترام کرو. اگر کوئی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی انکریجیبل ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن ہے. اس کی جو ٹرائل ہوگا, سمری ٹرائل بیفور سیکشن 30 میجسٹریٹ, then he will be competent to have an appeal before the adjudication judge and that will be final. اس کے لیے تھرڈ اپیل نہیں ہوگی, سیکنڈ اپیل جو ہے. اور اس میں ان کو ڈاکٹر زکریا آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا, جو مقبول صاحب نے بات کی ہے بڑی اعلیٰ کی کہ وہ سمجھانے کے لیے نیگوشیٹرز ہوں گے, لوگ ہوں گے, کاؤنسلنگ ہوگے.
اس معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر زکریا آپ کو لگتا ہے کہ سمجھانے سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جو رانا صاحب نے بات کی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس لاء کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن سوسائٹیز جہاں ملینز ہنڈریڈز آف ملینز لوگ رہتے ہیں، وہ لیکچروں اور اخلاقی نصیحتوں سے نہیں چل سکتی. ان کا ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے ان پلیس. تو یہ جو لا ہے یہ ایک سسٹم کو ان پلیس کرے گا، ٹھیک ہے، جہاں جو والدین جو بوڑھے لوگ نہیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف اینڈ ریسکیو مل سکے. اب بات دوسری رہ گئی کہ کیا اس طرح کے جو بد نصیب اولاد ہے جو اپنے بوڑھے والدین کی کیئر نہیں کرتی، تھرو لیگل ریکورس ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میں اس پہ کہوں گا کسی حد تک، کیونکہ اس وقت جرمنی میں ایک لا ہے کہ اگر آپ کی انکم میرا خیال ہے وہاں 2000 یورو پر منتھ ہے، تو اگر آپ اپنے اولڈ پیرنٹس کو کیئر نہیں کرتے تو وہ شاید 200 یورو کاٹ کے اس سیلری میں پیرنٹس کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ پاسبل ہے کہ اگر یہاں، لیکن ہمارے یہاں ایک اور ایشو ہے کہ آپ اس کی انکم سے کیا کاٹیں گے. 90% لوگ جو ہیں ان کا بیچاروں کی تو اپنی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ بہت بڑی میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو نیت اور جسے کہتے ہیں نا ارادہ رکھنے کے باوجود والدین کی کما حقوق خدمت نہیں کر سکتے. وہ اب دیکھیں نا، کسی کے والدین ڈائلسس پہ ہیں تو وہ 1200 روپیہ یا 1000 کی دہاڑی لگاتا ہے، وہ اپنے والدین کا ڈائلسس کیسے کرے گا؟ تو یہ ایکٹ جو ہے سرٹن اگر ان کو بینیفٹ پرووائڈ کرتا ہے، میڈیکل کے بینیفٹ، ٹریول کے بینیفٹ، دیٹ از ہیلپ فل. تو میں پہلے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں اس سوسائٹی کو صرف اخلاقیات کے لیکچر پہ نہیں سوسائٹیاں ٹھیک ہوتی، یہاں سسٹم ان پلیس کرنے پڑتے ہیں. ہیلتھ کیئر ٹھیک ہے، یہ سسٹم بڑی میں اچھی بات کی، ان سسٹم کے ہم لیے پلیٹ کر کے. کنسیشن مجھے ہو، یہ سسٹم جو ہے نا ڈاکٹر تمام زکریا، یہ سسٹمز میں یورپ کے ان اندر کو بھی نظر آتا ہے. مجھے یہ عمر خطاب کے دور کا بھی نظر آتا ہے، جہاں ایک بچہ جو ہے چھوٹا، وہ بھوک سے اگر روئے گا تو اس کی ماں جو ہے وہ عمر خطاب کو کہے گی کہ اس کے نصیب کو رو رہی ہوں کہ اس نے اس کے بینیفٹس نہیں لگائے. ڈاکٹر حسین اکبر، آپ سے یہ بڑے ہی عاجزی طنز سے نہیں کر رہا، یہ میں واقعی تعلیم کے لیے سوال کر رہا ہوں. دیکھیے میں جب اسکول میں تھا تو میں ڈاکٹر اطہر آپ بھی اس بات پہ ذرا سوچئے گا، میں آپ پہ بھی آؤں گا اسی بات کے اوپر. حسین اکبر صاحب، ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اور وہ دینیات کی کتابیں تھیں کہ جہیز جو ہے وہ لینا لعنت ہے ایک بہت بڑی، لیکن جب ہم بڑے ہو گئے تو پھر ہم نے کہا، علماء سے سنا کہ نہیں یہ لعنت کوئی نہیں ہے، اگر اپنی حسب توفیق ہے تو وہ دے دیں. مجھے بہت بڑا یو ٹرن لگا. اب غور فرمائیے ذرا کہ جب ایک بیوی کہے گی اپنے شوہر سے کہ یا مجھے رکھو یا اپنے ماں باپ کو رکھو، تو اس معاشرے میں قانون ہو، ایکٹ ہو، جو مرضی ہو، آپ الٹے ہو جائیں سیدھا ہو جائیں، ڈیسیژن تو آپ کو کرنی پڑے گی. اس معاملے میں پھر علماء کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک بیوی کے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے. اسلام نے جتنا عورت کو حقوق دیے ہیں ظاہر ہے دوسرے معاشرے میں اتنے نہیں ہیں. اور جہاں تک والدین کے حقوق کا تعلق ہے، جیسا کہ رانا صاحب نے شروع میں ہی قرآن کریم کی آیت مجیدہ کو حوالے کے طور پر پیش کیا کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے سرنگو کرنے اور ان کا احترام، عزت، ان کے حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم دیا ہے. تو والدین کی حقوق کی پاسداری بھی اولاد پر فرض ہے اور بیوی کے حقوق کی پاسداری بھی فرض ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو کہہ رہا ہوں اس اختلاف کے اندر علماء کرام کا سٹینڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ دیکھو، علماء کرام جو ہیں وہ ایک مبلغ ہے طبقہ، ایک مربی ہے طبقہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ جب لوگ اسلام کے احکام پہ عمل نہیں کرتے تھے تو خدا کا حکم آ گیا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. تو آپ اس مقدمے میں اس شخص تک، اس بیٹے تک کیا بات ہے جو کہ پہنچائیں گے، جبکہ یہ اختلاف ہو کہ یا ماں باپ کو رکھو، مجھے وہ نہیں کر سکتا، یہ آپ اس کو کیا پیغام پہنچائیں گے ایز اے کاؤنسلر، ایز اے میڈیٹر؟ ہیلو
اطہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر اطہر یہی سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ اگر ایک شخص جو ہے دیکھیے اس وقت معاشرہ جو ہے ڈاکٹر اطہر وہ ممبر سمیت میں بڑے ادب سے عاجزی سے کہہ رہا ہوں اس کے سوشل ٹسٹ ہونے کے بڑے بڑے نقطے انہوں نے پیش کیے. مثال کے طور پہ ہم نے ممبر سے یہ سنا ہے کہ جناب اگر بیوی کہے کہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا تو آپ بیوی کو الگ لے کر دیں. اب ایک ہی بیٹا اگر ہو یا ایک ہی بیٹی ہو بیوی الگ رہنا چاہے تو ماں باپ کے حقوق تو سلب ہو گئے نا, وہ دونوں کو کہاں رکھے گا, کیسے رکھے گا, جبکہ ایکٹ جو ہے وہ بھی ان ایکشن آ چکا ہوگا. یہ معاشرے کو جوڑنے کا جو فینومینا ہے قانونی طور پہ اس میں پریورٹیز جب تک ڈٹرمن نہیں ہوں گی اور واضح نہیں ہوں گی تب تک یہ چیزیں کیسے لاگو ہو سکتی ہیں یا معاشرے کو راستہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ بالکل بلال بھائی, یہ آپ نے جو بالکل صحیح ایشو ریز کیا ہے اور اسی سے کنیکٹڈ یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہماری ریاست, ہمارے جو ادوار حکومت رہے اس میں سوشل سیکٹر پہ اسپینڈنگ گورنمنٹ کتنی کر رہی ہے کہ اگر سوشل سیکٹر میں ریفارمز چاہیے تو ویلفیئر کے لیے ایلوکیشن کتنی ہے, کتنا ہمارا بجٹ جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک کے لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے سپورٹ کے لیے. تو صرف ایک قانون سازی کرنا ایک احسن عمل تو ہے کہ اس کو ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, لیکن یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دی اور ہمارے روایات میں موجود ہے. لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو فنڈنگ چاہیے, جو بیکنگ چاہیے اس کو کسی میننگ فل وے میں کرنے کے لیے, ورنہ یہی ہے کہ ہم ادارے تو بناتے جاتے ہیں احتساب کے لیکن معاشرے میں احتساب نہیں ہو پاتا, جبکہ اتنے اداروں کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ جو سوشل ایشوز ہیں اس کے لیے اس طرح کی قانون سازی, اس کے دو ڈائمینشن ہے, جبکہ ایکسپینڈیچر یا بجٹ ایلوکیشن نہیں ہو رہی سوشل سیکٹر کے لیے, سوشل ویلفیئر کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, ڈپرائیوڈ لوگوں کے لیے, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قانون سازی افیکٹو ریزلٹس دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی. بہت اچھی بات. میں وقفے پہ جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی کہ ہمیں چاہیے کہ فنڈنگ ہو اور وہ جو سوشل ویلفیئر کا جو اسٹیٹ ہے جس کو کہ میں اپنے طور پہ ریاست مدینہ کہتا ہوں, جو مجھے مغرب میں نظر بھی آتا ہے, وہ یہاں پر ہوگا. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات جو ہے نا, بہت بڑی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر اطہر محبوب جیسے لوگ ہیں جو کہ دو ٹوک بات کرتے ہیں. اگر انہوں نے اپنے اساتذہ کے لیے کام کیا ہے تو وہ کہا نہیں, یہ کر کے دکھایا ہے. علماء کو بھی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا کہ جناب ہم نے جو تعلیم دینی ہے وہ دو ٹوک ہوگی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچایا جائے, وہ یہ جو آئیں گا جائیں گا والی باتیں ہیں یہ ہمیں کب ختم کرنی پڑیں گی تاکہ جو لوگ رانا مقبول جیسے قانون سازی جو ان کا کام ہے وہ آپ کو پلیٹ فارم دے دیں, اس کے بعد تو میرا اور آپ کا ذمہ ہے کہ میں اس کو کیسے ایگزیکیوٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑے سے کیونکہ پرانے زمانے کا ہوں تو مجھے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. رانا مقبول صاحب آپ کی طرف خاص طور پہ اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہوں, جو معاشرے میں بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر وہ تھوڑی سی چنگاری لگاتے ہیں, پھر وہ چنگاری آگ بنتی ہے, پھر معاشرے کے اندر اس ساری حرارت کو سارے انجوائے کرتے ہیں. یہ کام جو آپ کرتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ وہی ایک چنگاری جو ہے وہ آپ لگانے کی کام کر رہے ہیں, اور دعا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو. آپ نے کہا کہ جو اولڈ ایج بینیفٹس ہیں بزرگوں کو جو ملیں گے ان میں کارڈ جو ہے وہ ان کے لیے جاری کیا جائے, جیسے کہ سہولت کارڈ ہے یا جو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہوتا تھا, جس طرح کا بھی, جس سے کہ ان کو اکنامکلی سپورٹ مل سکے. یہ بہت ہی خوبصورت آئیڈیا ہے, لیکن اس کے پیچھے فنڈ کہاں سے آئے گا. لیکن دوسری طرف دیکھیے آپ نے اولڈ ایج ہوم کے قیام کا بھی تذکرہ اور ذکر کیا. اگر میں ایک طرح سے آپ کا پورا پیراڈائم دیکھوں رانا مقبول صاحب تو مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسے آپ انتہائی سنجیدگی سے ایک کمبائنڈ فیملی یونٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈنڈے کے زور پہ, محبت کے زور پہ, ایمان کے زور پہ, سنت کے زور پہ, کسی بھی طرح سے یونٹی قائم کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اولڈ ایج ہومز کا بھی سلسلہ ہے, تیسری طرف فائنینسز کا بھی مسئلہ ہے. یہ کمپلیکیشن حل ہوتی آپ کی نظر میں کیسے ہوگی؟ میں اس پہ عرض کروں, یہ باقی دوستوں نے ذکر کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ ہمیشہ بڑی اعلیٰ اور کریٹو بات کر کے ہمارے حوصلے بڑھاتے ہیں. پروویژن نمبر 9 ہے اس ایکٹ کی, جو ہے اس کا ہے نام فنڈ.
اگر مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا آپ کو اس میں the government shall establish a fund to be known as Pakistan Maintenance and Welfare of Old Parents and Senior Citizen Fund, which will consist of all grants and allocations made by the government, donations, endowments, contributions made by the private individuals and organizations within the country and abroad. اس کے علاوہ بیت المال ایٹسٹرا یہ سب لوگوں کی پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اٹ ول بی اے جوائنٹ فنڈ which will be dispersed to the needy. مثلاً فار ایگزامپل کہا گیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر ذکریہ نے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے بچے، یا ایسے بھی ہیں جو ایشو لیس ہو جاتے ہیں بزرگ اور ان کا کوئی آگا پیچھا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتا، تو ان کے لیے جیسے آپ نے بھی فرمایا اولڈ ہومز کی پروویژن اسی لیے رکھی گئی، ناٹ فار دا پیرنٹس جن کی اولاد زندہ ہے یا جو افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. اگر وہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں فابیا، نہیں کرتے ہیں تو پھر لا شوڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم. اور جو لوگ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ اینسیلری فیسلٹی کا بندوبست کیا گیا اس پروویژن میں. رانا صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا نقطہ اس کے اندر لکھا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کو بھی ذرا تفسیر فرمائیے گا. آپ نے کہا کہ اگر بچے جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ کریں. یہ قریبی رشتہ داروں میں کون کون ہوگا؟ جن کی جو ان کے ایک لحاظ سے وارث ہیں، مثلا کوئی چھوٹی موٹی بلونگنگ ہے، وہ بھتیجے کو پراپرٹی جائے گی انہیریٹنس میں، یا کسی اور عزیز کو جائے گی یا کو ایئرس کو جائے گی. اس میں بڑا کیئرفلی یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ان بزرگوں کا فائنل بینیفیشری کون ہوگا ان کی بلونگنگ کا. اگر نہیں ہے تو دیٹ ول بی دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. اگر بچے افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو اسی لیے یہ سارا آپریٹس رکھا گیا ہے، فنڈس کا، کلیکشن آف فنڈس کا، ڈسبرسمنٹ کا. اس کے لیے الگ سیگمنٹ ہے اس لا میں پرووائڈ کیا گیا. ویسے رانا صاحب آپ نے جس طرح یہ سارا جو ایکٹ بنایا ہے، ترتیب دیا، اور جس نقطے اور نکونوں کو آپ نے سوچا ہے، کوئی بڑا ہی بدبخت ہوگا یا انتہائی بدنیت ہونا پڑے گا کہ وہ یہ چیزیں نہ کر سکے. ڈاکٹر ذکریہ، اس معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں، جبکہ میں تو پورا امید ہوں کہ ریاست مدینہ بننی چاہیے، سوشل ویلفیئر سٹیٹ بننا چاہیے، کیا یہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ کی ابتدا سوچ سکتا ہوں میں؟ دیکھیں، پازیٹیو ہی ہمیں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے امید رہنا چاہیے. میں صرف یہاں یہ کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا ایک انکلوسیو اپروچ رکھنی ہے، اور انسانی حقوق اور فرد کے بارے میں جو ہماری اپروچ ہے اس کو چینج کرنا. مثال کے طور پہ اب ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، جب کوئی شخص 60 سال کے قریب ہوتا ہے تو اس پہ ہر قسم کی سوشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمارے معاشرے چھڈو تہاڈیاں کوریج لتاں نے، تسی یہ کیوں کرنا ہے، آپ نے یہ کیوں کرنا ہے، ایز اف کہ وہ انڈیپینڈنٹ فرد ہی نہیں رہا. بھائی بات یہ ہے کہ جو سینئر ایج ہے اس میں بھی فرد کی اتنی انٹائٹلمنٹ ہے اس لائف کو انجوائے کرنے کی، اس لائف میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، جتنی ایک جوان آدمی کی ہے. ڈاکٹر ذکریہ ایکچولی وہ تو سپر کنسلٹنٹ بن چکا ہوتا ہے نا. اگر ایک سرجن کو آپ 60 سال میں کریں گے ریٹائر تو وہ تو بڑی نالائکی والی بات ہوگی، یا ایک استاد کو کریں گے وہ تو اپنی پیکس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تھوڑی سی اپروچ جیسے دیکھ میں جسٹ فوٹ نوٹ اب اس میں چلتی ہے ہیلدی ڈیتھ کی، کہ بھئی ڈیتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مزری میں ہی ہو. آپ انتہائی ایک مزریبل سچویشن میں جا رہے ہیں لوگ کے ساتھ بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے. اسی طرح ہماری اپروچ ٹورڈ ایج بھی پڑے گی، اور اس میں ایکٹ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایکٹ کو. دیکھیں نا، انہوں نے ویریس انٹائٹلمنٹس کریٹ کی ہیں، اور کہ بھائی آپ سفر میں ان کو کنسیشنز ہیں، ان کو دوسری سوشل، اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ان کی کوالٹی آف لائف بڑھے گی. جیسے دیکھیں نا، اگر پارکس میں فیس ہے 10 روپے، اولڈ ایج کے لیے 5 رکھتی ہے، سمبولک ہے، لیکن کم از کم وہ بزرگ آدمی کہے گا ٹھیک ہے میری ایک کنسیشن ہے، میں جاتا ہوں. یا بینک میں کہ اس کو جو ہے لائن میں آگے ایک استحقاق دے دیا جائے، اس سے اس کا سمبولک بڑا
پازیٹیو میننگ آتا ہے. اس طرح کہ دیکھیں جو بھی ہم لا بناتے ہیں امیڈیٹلی اس کے فروٹ نہیں آتے. اور اس کے اندر میں نے ایک ہوتا ہے. بات جو تھی وہ ایکٹ کے اندر پڑھی کہ ڈیسک جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں بینکوں میں اولڈ ایج کے لیے الگ ہونے چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ سینسٹائز کرنے والی بات ہے. اور یہ علامتی لیکن طور پر ڈاکٹر بڑی محبوب اچھی آپ ہے. کی طرف آ رہا ہوں, اور ڈاکٹر محبوب آپ سے جو میں بات کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر طاہر محبوب, یہ بات آپ نے ایک صرف بحیثیت ایک انسان مجھے بتانی ہے. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب, اور میں آج بھی اپنے اسکول کے اساتذہ کو اگر ملوں تو میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا نہیں ہو سکتا. میں ان کے آگے آنکھیں جھکا کے کھڑا ہوں گا یا ان سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہوں گا. مجھے یہ کسی نے نہیں بتایا, لیکن مجھے حیا آئے گی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کمروں میں ڈال کے جو ہے وہ سیلفیاں کھینچ رہے ہوتے ہیں. بہت سے سکینڈلز ابھی نئے نئے تازہ سوشل میڈیا کے اوپر اسکولوں کے جو ہیں وہ آئے ہیں, جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے. یہ ایکٹ بڑا اعلیٰ ہے, لیکن بحیثیت ایک انسان, بحیثیت ایک فرد, بحیثیت ایک بیٹا, بحیثیت ایک استاد, اگر میرے میں ان بون شرم اور حیا ہی نہیں ہے, غیرت کا نام ہی نہیں ہے, تو میرے اوپر کون سا قانون ہے جو کہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بالکل, آپ نے ایک جسے کہتے ہیں ایک پروفاؤنڈ ٹروتھ, ایک ایسی حقیقت بیان کر دی کہ جب تک کہ انسان کی اپنی جو تربیت ہے اور خود احتسابی نہیں ہے تو کوئی بھی قانون اس کو اچھائی کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. وہ کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر لیتا ہے جب تک کہ یہ تربیت انسان کی نہ ہو. بالکل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسین اکبر آپ ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ ان ساری باتوں کو اپنا تجزیہ دیجیے گا کہ اس معاشرے میں جہاں اسلام ہے, جہاں نماز ہے, جہاں لاک ڈاؤن میں بھی نمازیوں نے ایک بہت بھرپور ڈسپلن جو ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے, ایک اسلامی معاشرے میں یہ قانون آپ کو مثبت لگتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جس معاشرے میں مذہب ناکام ہو گیا ہو وہاں اب قانون سازی ہے؟ نہیں, بالکل قانون جو ہے وہ اس کی ضرورت تھی, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کا حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ میں اگر کوئی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی تھی تو ان کے لیے تنبیہات بھی موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو لہٰذا ایک طرف اگر تبلیغ و تربیت اور ترغیب ہے, دوسری طرف ترغیب بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی کمی تھی جس کو رانا صاحب نے اس ایکٹ کے ذریعے کافی حد تک پر کر دیا ہے. اب رہ گیا معاملہ, پھر بھی سوسائٹی میں خرابیاں تو رہتی ہیں, لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پہلوؤں کے انہوں نے پہلے مرحلے میں کور کیا ہے, اس پر اگر عمل شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ ہمارے اس معاشرے میں یہ چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. این جی اوز بھی موجود ہیں, مساجد میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جہاں بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے. شرم و حیا خواتین بزرگوں کے حوالے سے آج بھی آپ کسی بس میں سوار ہو جائے تو نوجوان بوڑھے جگہ دے دیتا ہے, جبکہ دوسرے معاشرے میں ہم نہیں دیکھتے. تو لہٰذا میں سب تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب ساتھ قانون کا ڈنڈا بھی اگر آ گیا تو اس میں اور تقویت پہنچ سکے گی. تو لہٰذا ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا, اور نہ یہ کہنا ہے کہ جناب اسلام ناکام ہوا ہے. جہاں تک ذمہ داری ہے تو یہ اصولی طور پر قوا انفسکم, خدا تو ہر ایک کو کہتا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, اور پھر معاشرہ بھی ذمہ دار ہے. جب یہ کام شروع ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں چونکہ پرائیویٹ این جی اوز کو بھی شامل کیا گیا ہے, سرکار کو بھی شامل کیا گیا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم وہ پرائیویٹ لوگ جو کام کرنا چاہتے تھے ان کے راستے میں کچھ نہ کچھ معاشرتی یا قانونی رکاوٹیں ہوتی تھی وہ بھی دور ہو گئی ہیں, اور اس کو آگے لے کے بڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچھی بنیاد ثابت ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت وہ معاشرے جو آج فادر ڈے مناتے ہیں, مادر ڈے مناتے ہیں, ٹیچر ڈے مناتے ہیں, اسلام میں تو ہر دن فادر ڈے ہے, ہر دن مادر ڈے ہے, ہر لمحہ ٹیچر ڈے ہے. کاش کہ ہم استاد ماں باپ کے احترام کو دیکھ لیتے اور آج بھی اس کو زندہ کرتے تو یقیناً صورتحال کچھ اور پیش آتی. ان معاشروں کو یہ دن مخصوص کرنے کی اسے ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ وہاں یہ چیزیں ترک کر دی گئی. اب وہ واپس نہ اٹھ رہے ہیں خربوں ڈالر خرچ کر کے, لیکن الحمدللہ اسلام
اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں اور ان کو خراب ہونے سے پہلے اگرچہ کافی خرابیاں خراب ہونے سے پہلے سنبھالیں چاہیے. رانا مقبول صاحب آخری لمحات ہے میرے پاس, اس پہ ایک رائے دے دیجیے کہ آپ کو یہ ایکٹ بنانے کی پہلے تو مبارکباد بڑی, دوسری بات یہ کہ یہ کامیابی کے ساتھ اسلام آباد سے باہر بھی نکلے تو پھر ایک بڑی بات ہے, اور پھر نکلنے کے بعد یہ اپنی ریاست کو قائم کر سکے, اپنے یہ قانون اپنے آپ کو قائم کر سکے ریاست کے اندر. اس کے لیے آئندہ آنے والا آپ کا پروگرام کیا ہوگا؟ جزاک اللہ جی, آپ ہمیشہ انکریج کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہم گناہگار لوگوں کی. آپ جیسے عالم فاضل شخصیات ایک نعمت ہیں. میں اس میں عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ایکسٹینڈیبل ہے ٹو ہول آف دا کنٹری. آپ کو یاد ہوگا زینب الرٹ بل آیا تھا ہمارے پاس وہاں, تو ہم نے اس میں یہ پروویژن خود ڈال دی تھی ہماری کمیٹی نے کہ یہ ایکسٹینڈیبل ہے, اٹ ول اپلائی ٹو ہول آف دا کنٹری. جب یہ فائنل شیپ میں آ جائے گا تو وی کین انسرٹ دس پروویژن ویری کمفرٹیبلی. It will apply to whole of the country with an instruction being given to the provincial governments کہ وہ اس طرح کا identical arrangement اپنے اپنے صوبوں میں کر لیں. یہ مشکل بات نہیں ہے, بڑا مشکل مرحلہ جو ہے وہ اللہ نے طے کر دیا ہے. اگلی بات جو میں آخر میں کرنا چاہوں گا, ہماری بہت خوبصورت ڈسکشن ہوئی, بات رہی ان لوگوں پہ جو انڈر پریویلیجڈ ہیں یا جو پاورٹی اسٹرکن ہیں, ان کی بات تو الگ ہے. جو لوگ پریویلیجڈ ہیں, جن کے پاس پیسے بھی ہیں, کمفرٹ بھی ہے, وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان کے دل پہ زخم پہ مرہم کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے. اور ایسی کیٹیگری میں جو لوگ انکریجبل ہیں, یہ لا تو ان کے لیے بنایا گیا ہے, یہ ان غربا کے لیے نہیں بنایا گیا جو پہلے ہی اپنی زندگی سے بیزار. بہت بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے آخری اس سے دل جو ہے وہ موم کر دیے. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے بالکل بھی, لیکن اگر میرا بس چلتا اور جو نہیں چلتا, اور اگر میں فتویٰ دے سکتا جو میں نہیں دے سکتا, تو یقین کیجئے رانا صاحب, رانا مقبول احمد صاحب, میں آپ کا نام ایک استادوں کی لسٹ میں, حالانکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے رہا ہے, میں آپ کو مولانا حضرت علامہ رانا مقبول احمد کہتا, کیونکہ آپ نے فکر اس معاشرے میں پیدا کی اور وہ فکر ہمیں آگے لے کے چلنی ہے. دعا کیجیے ہمارے لیے کہ ہم فکر کو یہاں تک قانون تک نہ چھوڑیں, ہم یہ لوگوں کے دلوں کو بدلنے میں بھی استعمال کریں انشاءاللہ تعالی.